کون سی عید ہے؟ عید پینتیکوست۔ عید پینتیکوست۔ تو عید پینتیکوست جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے تھی، یہودیوں کے لیے تھی، یونانیوں کے لیے تھی۔ یہ کن لوگوں کے لیے عید پینتیکوست تھی؟ کیونکہ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا اور لوگ اس عید کو مناتے تھے، ہاللیلویا، لیکن اس دن یہ عید مسیح لوگوں کی عید بن گئی، کرسچن لوگوں کی عید بن گئی۔ اور کیسے بنی، اس کا سبب کیا تھا، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح یہ عید آپ کی ہوگی کہ آپ اس عید میں شمولیت کر گئے، آپ اس عید کو بڑے جوش و خروش سے منانے لگے، اور آپ اس عید میں اتنے مگن ہو گئے کہ خدا کا روح ہی آپ کو مل گیا، خدا کا روح القدس ہی آپ کو مل گیا۔ آج ہم جانیں گے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو جس بیٹی کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے وہ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور پہلی 3 سے 4 آیتیں تلاوت کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج کا میں زندہ پاک کلام اعمال اس کا 2 باب۔ جب عید 35 کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور جب وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی تھی۔ آمین۔ زوردار تالیاں اس کلام کے لیے۔ اب یہ جو اپاشکا ہے یہ اس کا آخری ہفتہ ہے، میرا خیال ہے یہ جمعے کو یہ اپاشکا کی آخری تلاوت تھی جو مختلف چرچوں میں کی گئی، اور مختلف لوگوں نے اپاشکا کو بڑے جوش و خروش سے منایا۔ تو اس کے بعد جب یسوع مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے تو اس کے 10 دن بعد یہ عید پینتیکوست کا دن آیا، اور یہ کن کے لیے تھا؟ یہودیوں کے لیے یہ دن تھا، یہ مقرر تھا۔ یہ دن جب ان کی پہلی فصل کاٹی جاتی تھی، یہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی جسے عید پینتیکوست کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پہلے پھل کون سے تھے۔ یہ پہلے پھل وہ بھی تھے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، یہاں مزدور بنائے جا رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے یہ مزدور بنے کیسے۔ یہ لوگ تھے، یہ یسوع مسیح کے پیروکار تھے، اور ایک چبارے پر بیٹھے جمع تھے اور یسوع مسیح کی گفتگو کر رہے تھے اور دعا میں مگن تھے، دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ 120 کی جماعت جو تھی یہ جماعت بڑی جماعت تھی، 500 کی جماعت تھی، لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، یہ 120 لوگ بچے۔ یہ سارے یہودی نہیں تھے، ان میں سامری بھی تھے، یونانی بھی تھے، لطینی بھی تھے اور عبرانی بھی تھی۔ یہ سارے یسوع مسیح کے شاگرد نہیں تھے، لیکن یہ مسیحیت میں آ گئے تھے کیونکہ یسوع مسیح کا انہوں نے کلام سنا، اس کی تعلیم پر فوکس کیا اور اسے فالو کرتے تھے، اور یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان میں صرف 12 شاگرد یسوع مسیح کے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ عام لوگ تھے اور اس جماعت میں شامل تھے جس طرح ہم آج ایک جماعت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ کم ہوتے ہوتے 120 لوگ رہ گئے، اور ہوا کیا کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر گئے، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا جو قوت کا لباس ہوگا، جو تمہاری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، اس لیے کہ میں اب تمہارے درمیان سے جدا ہو رہا ہوں، اور جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تمہیں مددگار دوں گا تاکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری مدد کرے، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، ابلیس کے جنگل میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں چھڑائے گا اور تم ابلیس پر غالب آؤ گے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ دعا میں تھے، یہ میرے عزیزو انہوں نے ایک دن دعا نہیں کی تھی، 2 دن 4 گھنٹے 1 گھنٹہ 15 منٹ نہیں، یہ تقریباً 10 دن سے یہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسی چبارے میں تھے۔ نہ تو 10 دن میں انہوں نے روٹی کھائی تھی، نہ پانی پیا تھا، صرف یہ یسوع مسیح کے اس قوت کے لباس میں ٹھہرے ہوئے تھے جنہوں نے اس وقت 500 کی جماعت میں سے لوگ چلے گئے تھے، بس ان میں سے یہ 120 لوگ بچے تھے جو اس چبارے پر تھے۔ اور کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو خدا کا روح القدس جب نازل ہوا، آسمان سے پھٹتی
ہوتی ہوئی زبانیں جب نازل ہوئی تو وہ سارا چبارہ ہل گیا. لیکن کلام پاک بیان کرتا ہے کہ کیا اس چبارے میں جتنے برتن پڑے ہوئے تھے یا اور چیزیں پڑی ہوئی تھی، فرنیچر تھا، کیا وہ ٹوٹا؟ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. وہ چبارہ ہلتا رہا اور وہ 120 کی جماعت روح القدس سے بھرتی رہی، اور جب بھر گئی تو انہوں نے مختلف زبانیں بولنا شروع کر دی. جب وہ مختلف زبانیں بول رہے تھے تو جو عام لوگ وہاں کھڑے تھے، جو یروشلم میں آئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ پہلے پلوں کی عید تھی تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے مختلف زبانوں کے، مختلف کنٹری سے، مختلف ملکوں سے آ کر یروشلم میں ٹھہرتے تھے، کیونکہ وہاں لوگ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں آتے تھے. اور یہ پہلے پھلوں کی عید تھی. جب یہ عید تھی تو عید کے لیے لوگ بہت سارے جمع ہوئے تھے. یہ یہودیوں کی عید تھی. عید پینتیکوست دن جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی جو تھے وہ یسوع مسیح کے اگینسٹ بھی تھے اور یسوع مسیح کے ساتھ بھی تھے. کلام پاک بیان کرتا ہے کہ کچھ یہودی یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے اور کچھ یہودی یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے. سارے یہودی یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھے. اسی لیے جو لوگ بچے ہوئے تھے، جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو انہوں نے مختلف زبانیں بولنا شروع کر دی. اور جتنے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، جو عربی تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 120 لوگ صرف میری زبان بول رہے ہیں، اور جو عبرانی تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 120 کی جماعت صرف میری زبان بول رہی ہے، کیونکہ جو ان کی زبان تھی ان کو وہی سمجھ آتی تھی. لیکن وہ مختلف زبانوں میں صرف خدا کا روح ان سے بات کر رہا تھا. ہاللیلویا! زوردار تالیاں اس بات کے لیے. جب خدا کا روح بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا کے لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں یہ مورخ ہیں. میرے عزیزو، غیر زبان کے بارے میں کلام پاک پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ یہ غیر زبان تب سے اتری ہے جب بابل کا برج بننے لگا تھا. جب وہاں اختلاف پڑا تو وہاں مختلف زبانیں اتری خدا کی طرف سے، تب سے مختلف زبانیں اتری ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی زبان جو مختلف زبان ہے وہ دانیل کے دور میں خدا کے ہاتھ نے ایک دیوار پر لکھی، جس کو کوئی پڑھ نہیں پایا تھا، سمجھ نہیں پایا تھا. آخر کار اس بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ نبی ہے، یہ خدا کا غیب و مین ہے، یہ خدا کو ماننے والا ہے. اور دانیل کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ یہ دیوار پر جو لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو، اس پرابلم کو دانیل نے حل کیا. جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو یہ خدا کے لوگ روحانی باتوں کو سمجھتے ہیں. عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مورخ ہیں، یہ نشے میں ہیں. جس طرح اس چبارے میں لوگ مختلف زبانیں بول رہے تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی صبح ہوئی ہے، دن چڑھا ہے اور یہ لوگ نشے میں ہیں. وہ نشے میں نہیں تھے، ان کو روح القدس کا نشہ ہو چکا تھا. جب روح القدس کا نشہ ہوتا ہے تو یہ سب نشوں سے اعلیٰ ہے. جس کو خدا کا نشہ لگ جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ان لوگوں کو جو 120 کی جماعت تھی، ان پر خدا کا روح اترا اور اتنی زور سے اترا کہ وہ چبارہ بھی ہل گیا. میرے عزیزو، جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ آپ کو ہلاتا ہے، وہ آپ کو بھرتا ہے، کہ آپ کو چھلکا کے دیکھتا ہے کہ آپ بھرے ہیں کہ نہیں بھرے. لیکن وہ 120 کی جماعت بھر گئی تھی. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ روح القدس ایک دن دعا میں بیٹھنے سے نہیں ملتا ہے. پوری طاقت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے اور گرنا پڑتا ہے، اس سے مانگنا پڑتا ہے صرف روح القدس کے لیے. تب روح القدس ملتا ہے، تب قوت کا لباس ملتا ہے. فری میں آپ کو کوئی کام نہیں ملے گا جب تک آپ کسی چیز کا ارک نہیں نکالیں گے. اگر آپ گلاب کو مشین میں نہیں ڈالیں گے تو اس کا ارک نہیں نکلے گا، اس کی خوشبو نہیں بنے گی. اسی طرح جب تک انسان اپنے آپ کو مرا ہوا نہ سمجھے اس دنیا میں اور مسیح کے لیے جینا نفع نہ سمجھے، تب تک وہ روح القدس حاصل نہیں کر سکتا. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میرے پاس روح القدس ہے. لیکن ہاں، خدا کا یہ کلام بیان کرتا ہے، یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 28 آیت، کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، بچے جو ہیں وہ خواب دیکھیں گے، بڈھے لوگ جو ہیں وہ رویا دیکھیں گے، اور نوجوان نبوتیں کریں گے. ایسا ہوگا، لیکن وہ آ گیا ہے وقت
لیکن ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اسی لیے خداوند فرماتا ہے کہ تم پرکھو، جانو، سمجھو کیا خدا کا روح تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. لیکن ان کے 120 کی جماعت کے اندر خدا کا روح تھا، اور وہ جب بولتے تھے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کے اندر خدا کا روح ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب خدا کا روح ان کے اندر آیا تو ان 12 میں سے کلام پاک بیان کرتا ہے، جب ہم اگلے حصے میں جاتے ہیں، اسی چیپٹر میں رہتے ہیں، کہ پترس کو خدا کے روح نے اتنا ابھارا کہ وہ کھڑا ہو گیا. اور ان 12 کی جماعت میں سے یہاں 120 کی جماعت کا ذکر نہیں ہے، صرف 12 کی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے چنیدہ شاگرد تھے 12، اور 12 کو چنا، اور 12 میں سے صرف کھڑا ہوا پترس. اور جب پترس نے پرچار کیا، جب اس نے یسوع مسیح کی گواہی دی، تو کلام پاک بیان کرتا ہے کہ 3000 لوگ جو تھے وہ بپتائز ہوئے اور یسوع مسیح میں کنورٹ ہو گئے. ہاللیلویا، زوردار تالیاں اس بات کے لیے. جب آپ پریچ کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو روح القدس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آپ کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. روح القدس کون ہے، یہ کس طرح آپ کے اندر کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کا وقت جتنا خدا کے ساتھ گزرے گا اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. روح القدس جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جو یسوع کے بعد ہمیں ملی ہے. اس سے پہلے صرف روح تھا جو نبیوں پر آتا تھا، جو خدا کے لوگوں پر آتا تھا. اور روح القدس کا مطلب، قدس کا مطلب ہے وہ قدوس، خدا، یعنی وہ خود خدا روح کی شکل میں، شخصیت میں اس دنیا میں لوگوں کے اندر آ کر ٹھہر گیا. اس لیے پولس رسول فرماتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو. مقدس ہم تب بنتے ہیں جب خدا کا پاک روح القدس ہمارے اندر آتا ہے. ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے ان باتوں کا جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان باتوں کا جو ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی ہیں. جب ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے تو تب ہم خدا کے روح القدس میں ہوتے ہیں. پہلے جو تھا وہ خدا کا روح لوگوں پر اترتا تھا، لیکن یہ 120 کی جماعت پر خدا کا روح القدس اترا. یہاں روح القدس کی بات ہو رہی ہے، وہ خدا کا روح القدس جو آسمان سے اترا اور لوگوں کے اندر آیا اور ان کو ایسی بولی دی. یہ بولیاں کس لیے آئی، یہ زبانیں مختلف کیوں بدلی؟ اس لیے کہ جب یسوع مسیح کے لوگوں نے پرچار کرنا تھا، اگر میں پنجابی بولتا ہوں تو انگلش والے میری اس بات کو نہیں سمجھیں گے. جو انگلش بولتے کہ سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے. جب میرے اندر انگلش ہوگی ہائی کوالٹی کی تو میں جب دوسرے ملک میں جاؤں گا، کنٹری میں جاؤں گا، وہاں انگلش بولوں گا تو لوگوں کو سمجھ آئے گی، تبھی سمجھ آئے گی نا. اسی لیے شاگردوں کو مختلف بولیاں دی گئی.